مرتضیٰ بھٹو جو اپنی بہن بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں مارے گئے تھے۔ جب دنیا میں سیاسی خاندانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کینیڈی خاندان کا نام لیا جاتا ہے، اس کے بعد انڈیا کے نہرو گاندھی خاندان اور پاکستان کے بھٹو خاندان کا نام آتا ہے۔ ان تینوں گھرانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان کے بیشتر افراد طبی موت نہیں مرے۔ جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کی موت فطری نہیں تھی۔ مرتضیٰ بھٹو کی کہانی کی ابتدا 4 اپریل سن 1979 کو ہوتی ہے، جب پاکستان کے فوجی امر جنرل ضیاء الحق نے پوری دنیا کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پہلے منتخب رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں ہی رہ کر جنرل ضیاء کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کے دونوں بیٹے شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو پاکستان سے باہر چلے گئے اور اپنے والد کو بچانے کی مہم چلائی، جو کہ بے سود ثابت ہوئی تھی۔ ایک طویل عرصہ تک ملک سے باہر آنے کے بعد آخرکار مرتضیٰ بھٹو وطن واپس لوٹ آئے۔ 20 ستمبر 1996 کو مرتضیٰ نے ایک کانفرنس کی اور پولیس پر زیادتیوں کا الزام لگایا۔ مرتضیٰ نے کہا پولیس حکام ریاستی یونیفارم پہننے کے قابل نہیں ہے، وہ مجرم ہے، انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ہے، ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں اگر وہ اس کے سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو۔ مرتضیٰ بھٹو اس دن شام کو 8 بجے ریلی اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے والدین کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میری ایک دوست نوریہ کا فون آیا، ابھی ہم بات کر رہی تھے کہ مجھے گولی چلنے کی آواز سنائی دی، اس کے بعد تو گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ میں نے نوریہ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں۔ میں زلفی کو گود میں لے یہ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی، میری ماں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی، ہم وہاں آدھے گھنٹے بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے، پولیس نے مجھے گھر سے ہی باہر نکلنے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ باہر ڈکیتی ہو رہی ہے، صورتحال کے ٹھیک ہونے تک آپ اندر ہی رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فاطمہ اور مرتضیٰ بھٹو کی بیوی غنوہ بھٹو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعد میں فاطمہ بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جب میرے والد زیادہ دیر تک نہیں آئے تو میں نے اپنی پھپھی بے نظیر بھٹو کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری فون پر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ پھپھی سے بات نہیں کر سکتی۔ جب میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فون پر نہیں آ سکتی۔ جب میں نے بہت زور دیا تو انہوں نے بہت سرد موری سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد کو گولی لگ گئی ہے؟ فاطمہ اور ان کی والدہ غنوہ بھٹو کار میں بیٹھ کر جلدی سے مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچی۔ بعد میں فاطمہ بھٹو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، مجھے یاد ہے کہ جب میں ہسپتال میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے والد کے پاؤں دیکھے، مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ ممی دوڑ کر پاپا کے پاس گئیں اور وہ ایک بیڈ پر بے ہوش لیٹے تھے۔ میری والدہ زور سے چیخیں، جاگو میر جاگو۔ میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا، میری انگلیوں پر ان کے خون لگ گیا، ان کا چہرہ ابھی گرم تھا، میں اتنا گھبرا گئی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر غفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لے نہیں پا رہے، ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا ہے کہ ان کے پھیپھڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکتی۔ بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکیں۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور مرتضیٰ بھٹو کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ فاطمہ نے اپنی کتاب میں ان کی آخری وقت کی کیفیت یوں بیان کی ہے، پاپا کے بال ہمیشہ کرینے سے سجے ہوتے تھے، وہ صرف اس وقت ذرا خراب ہوتے تھے جب وہ سو کر اٹھتے تھے۔ میں اپنے والد کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے، گالوں اور ہونٹوں کو چوما۔ اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئیں اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں مڈ ایسٹ ہسپتال پہنچی تھیں۔ بعد میں لڑکانہ میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا، 1977 میں جب مارشا لگا ہوا اور فوج برسر اقتدار آئی تو میر مرتضیٰ بھٹو جوان تھے، انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔
फौज की वजह से वो वतन वापस नहीं आ सके, वो अपने वालिद के आखिरी दीदार से महरूम रहे, वो अपने छोटे भाई शाहनवाज को दफनाने के लिए भी नहीं आ सके और वो खुद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरते। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।